اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا دے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کا خوف اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو۔ حالانکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ رونے کی مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ فاروق اعظم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ عمر جنتی ہے، 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، اللہ اکبر، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، جنہیں رسول اللہ جنت کی بشارت دے، اللہ اکبر، اب وہ فاروق اعظم اتنا رو رہے ہیں آخرت کے لیے، آخرت کے خوف سے کہ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے، اسی پر بھی قرار نہیں، اس پر بھی سکون نہیں، اس پر بھی اطمینان نہیں۔ کون؟ عمر ابن خطاب، کسی مسجد کا متولی نہیں، اللہ اکبر، کون؟ عمر ابن خطاب، کسی مسجد کا خطیب امام نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر، توریت میں ان کا ذکر ہے، انجیل میں ان کا ذکر ہے، زبور میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور وہ مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ 22 آیتیں عمر ابن خطاب کے مشورے کی تائید میں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ آخر محشر ہوگا کیا جو عمر کو رلا رہا ہے، عمر ابن خطاب کو رلا رہا ہے، جو صدیق اکبر کو رلا رہا ہے، جو علی مرتضی کو رلا رہا ہے، جو عثمان غنی کو رلا رہا ہے۔ محشر ہے کیا؟ اللہ اکبر، جس کی برات میں سورۃ النور کی آیتیں اترتی ہے، وہ عائشہ صدیقہ محشر کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ محشر ہے کیا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کریم ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ ایسے نچوڑا جاتا تھا، جیسے دوپٹہ دھو کے پانی سے نچوڑتے ویسے نچوڑا جاتا تھا تو آنسو ٹپکتے۔ جس کا شوہر مالک جنت ہو وہ رو رو کے دوپٹہ تر کرے، اور جس کے شوہر کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں پتا وہ سکون سے بیٹھی ہے کہ میں جنت میں ہوں۔ کہاں ہے؟ حقائق کی طرف آؤ۔ بدعملی کا شکار ہو کر جنت کے خواب نہیں، بالکل نہیں۔ مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے پوری زندگی جو قرآن ہاتھ میں بھی نہ لے وہ جنت کے خواب۔ میں مایوس بھی کرنے نہیں آیا آپ کو، اللہ کی رحمت اگر اللہ چاہے، میرا عقیدہ ایک میں کہ میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سوالات کو کافی اشارات، میرا عقیدہ ہے۔ لیکن غور کریں، جلدی فاروق اعظم کعب احبار سے، اے کعب مجھے ایسی بات سنا، میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، یعنی جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنا اچھا۔ اب کعب بیان کرنے لگے، پھر اس کے بعد گفتگو کا آخری حصہ اینڈ کی طرف ہم جائیں۔ کعب کہتے ہیں، کعب امیر المومنین، جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی، محشر میں جہنم کو لائیں گے، 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام دے کر اس کو کھینچ کر لائیں، تو محشر میں جہنم 3 مرتبہ سانس لے گا۔ کعب بیان کر لیں فاروق اعظم کے سامنے 3 بار۔ نمبر 1، پہلی بار جب وہ سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ اس آگ کو دیکھ کر کے جو شرارے اٹھیں گے سب بھول جائیں گے، کچھ ان کو یاد نہیں رہے گا، سب بھول جائیں گے۔ دوسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے
تو جتنے میشر والے ہوں گے ان کا دل سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا. توجہ. مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نرم نرم گیہوں کی روٹی کا لقمہ اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے امیر المومنین یہ دل سینے سے نکل کر حلق میں پھنسے گا، یہ حال ہوگا. سوچو، اللہ کہہ رہا ہے اس دن کی فکر کر. کیا فکر ہے؟ کیا بھیجا ہم؟ یہی جھوٹ بولتے، غیبتیں کرتے رہے، وعدہ خلافی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، بہنوں کی حق تلفی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، پھوپھیوں کی بددعا کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگنے کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا. کہاں رہے؟ کس دنیا میں رہے؟ عیش عیش عیش، آرام آرام آرام. مولانا اللہ کریم معاف کرے گا. اللہ کو کریم جاننے والے اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے میرے بھائی، کبھی تو نے اللہ کو قادر جان کے زہر کھایا؟ کبھی اللہ کو قادر جان کے چھری اپنے پیٹ میں ڈالی؟ نہیں. ارے جب وہ کریم ہے، گناہ پہ بخش سکتا ہے، تو وہ قادر بھی ہے. زہر کھانے کے بعد بھی تجھے زندگی دے سکتا ہے، چھری پیٹ میں ڈالنے کے بعد بھی تجھے زندہ رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کو قادر سمجھ کر نہ کبھی پیٹ پہ چھری ڈالی، نہ اللہ کو قادر سمجھ کے کبھی زہر کھایا. جب اللہ کو قادر جان کے زہر نہیں کھاتا تو اللہ کو کریم جان کر گناہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے غضب کو چیلنج کیسے کرتا ہے؟ ہاں رات کے 3 بجے تک فلم دیکھتا رہا، لیکن کبھی رات اس نیت سے نہیں جگا کہ چلو فجر کا وقت قریب ہے، اگر لیٹ سوں گا تو فجر چھوٹ جائے گی. نہیں. ہاں سیٹ نے اگر دھمکی دی نوکری پہ جلدی نہیں آئے گا نا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا. 10,000 کی نوکری پر رکھنے والے سیٹ کی دھمکی پر پوری رات بے چینی میں گزاری کے ٹائم ہوگا تو نوکری پہ جاؤں گا. لیکن وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں دی، اس نے بھی کہا اگر نافرمانی کرے گا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا. کبھی بے چین ہوا؟ کبھی بے قرار ہوا؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا. کبھی اگر یہ افواہ پھیل گئی کہ پولیس اسٹیشن میں تیرا نام آ گیا تو کتنا دوڑ بھاگ کر کے مٹانے کی کوشش کرتا ہے. پولیس اسٹیشن میں نام آ جائے تو تیری نعتوں کی نیند اڑ جاتی. جہنم کے دروازے پہ نماز چھوڑنے سے تیرا نام لکھا گیا، تیری نیند کیوں نہیں اڑتی میرے بھائی؟ مطلب تو نے اسلام کو کھیل تماشا سمجھا. کیا سمجھا مذہب کو؟ کھیل تماشا؟ مولویوں کی دھمکی؟ ہرگز نہیں. اگر مذہب پہ سچے دل سے ایمان لائے ہو تو رسول اللہ کا فرمان تمہیں بے چین نہیں کرتا، ہمیں بے قرار نہیں کرتا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم پہ دروازے پہ لکھا جائے. جہنم کے دروازے پہ نام، پولیس کی لسٹ میں نام آئے تو رشوت دے کے نام کٹ سکتا ہے، جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے، کون کٹ کروائے؟ کس میں ہمت ہے کٹ کروانے کی؟ سوچو تو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کس دنیا میں رہتے ہو آپ میرے بھائیوں؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا کسی اور کو. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جرائم کر رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ. کسی کی نہیں سنی. یہ دنیا ہے، پہلی اور آخری بار آئے ہو، نہ اس کے بعد پھر آؤ گے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے. سب برباد ہوگا. یاد رکھنا دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، پھر چانس ہے کامیاب ہونے کا. اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے، کوئی چانس نہیں ملے گا. آئیے جلدی بات پوری کر لوں. کیا فاروق اعظم کو کعب کہتے ہیں امیر المومنین دل حلق میں اٹکیں گے حلق. کیا وقت ہو. اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے، اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، آج تیرے بندے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں. تیرے محبوب کی بارے کے بتائے ہوئے جو باتیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے. پھر فاروق اعظم اتنا روئے، داڑھی بھیگ گئی، آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے، حالت غیر ہو گئی. کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا. تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا نا تو ایسے شرارے اٹھیں گے کہ عوام تو عوام، پبلک تو پبلک، اولیاء صحابہ سب اپنی جگہ، نبیوں کی یہ شان ہوگی. تیسری مرتبہ جہنم کی آگ کو، اس کے شرارے کو اٹھتا دیکھ کر نبیوں کی کیا شان ہوگی وہ سن لیں.
پھر دوسرے رخ پہ چلتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعب کہتے ہیں, آپ کو میں حوالہ پیش کر دوں گا, کعب نے جو بیان کیا میرے پاس PDF میں بھی ہے, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں میں یہیں سے آپ کو مولانا کے پاس دے دوں گا, آپ دیکھ لینا, چیک کر لینا. کعب کہتے ہیں جب تیسری بار جہنم سانس لے گا اور جب شرارے اڑیں گے نا, امیر المومنین شرارے اڑیں گے, تو اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے, اللہ تو نے مجھے خلیل بنایا تھا, آج مجھے امان دے دے, آج میں امان چاہتا ہوں تیری. اور خلیل اللہ کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, مجھے کچھ نہیں مانگنا, کسی کے لیے کچھ نہیں, صرف تیری امان چاہیے. کون؟ مسجد بنا کے خوش ہونے والوں, جس نے کعبہ بنایا, بقرعید پہ بکرے قربان کرنے والوں, جس نے اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر بتا دیا اللہ یہ بیٹا پیارا نہیں ہے, تو پیارا ہے. جس نے دودھ پیتے بچے اور جوان بیوی کو اللہ کے حکم پر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا, اللہ کے حکم پر. اس خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی, اس خلیل اللہ کی, اللہ مجھے امان دے, تیرے خلیل کو امان دے, میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا مولا. بھائیو اللہ کے خلیل کی یہ شان ہے. میں اور آپ کہاں کھڑے ہو, کہاں کھڑے ہو؟ جرائم کرنے والے میرے بھائیو, جرم کرنے والے, گناہ کرنے والے, پاپ کرنے والے, راتوں کے پاپی بن کے صبح کو سفید کپڑے پہن کر مخیر قوم و ملت, مسجد کے متولی اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے القابات اپنے ساتھ لگا کر سو کال عزت دار بننے والوں, ہمارا کیا بنے؟ اگر کوئی ہمارے نام کے ساتھ حاجی کہنا بھول جائے تو ہم لقمہ دیتے, میں حج بھی کیے. وہ حاجی نہیں ہے, صرف کعبہ بنا کر کے پوری کائنات کو حج کے لیے بلانے والی شخصیت ہے. خلیل اللہ کہ اللہ آج مجھے امان چاہیے. مجھے کوئی یہ کہتا ہے یہ نبیوں کو معاذ اللہ اس طرح پیش کرتے ہیں, میں نے کہا یہ نبیوں کی شان ہے, کیونکہ اللہ سے ڈرنا یہ عیب نہیں ہے, یہ اللہ سے ڈرنا فضیلت ہے. ہاں, اللہ کے ڈر سے خلیل اللہ, حالانکہ وہ لوگ صاحب وجاہت لوگ ہیں, اللہ کی بارگاہ سے امن و امان دیے ہوئے لوگ ہیں, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا وفادار ہوتا ہے, وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. خلیل اللہ کہیں گے مجھے امان. حضرت فاروق اعظم رونے میں اور اضافہ کہ امیر المومنین اسی پہ بس نہیں, موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے, اے اللہ تو مجھ سے کلام کرتا تھا نا, مجھ سے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا تھا. من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ, من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ. او موسیٰ میرے کلیم, طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی باتیں کروں, سرگوشی کروں تجھ سے پیار کی. مولا جسے سرگوشی کرنے کے لیے پہاڑ کے دائیں طرف بلاتا تھا, آج وہ کلیم کہتا ہے مجھے امان دے, میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اسی پہ بس. فاروق اعظم روتے روتے حالت غیر میں تو کہتے امیر المومنین اسی پہ بس نہیں, آپ نے کہا نا کہ مجھے کچھ بتا اور خوف میں اضافہ ہو تو پھر سن لے. اس دن بن باپ کے پیدا ہونے والے, کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے, کلمت اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ آج میں میری امی مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, میری ماں مریم کے لیے بھی میں کچھ نہیں مانگ, مجھے امان دے دے, مجھے امان. فاروق اعظم رو پڑے اور رو پڑے اور رو پڑے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین, امیر المومنین, جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق میں, تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے اس آگ سے کھولنے لگیں گے, ادھر والوں کا نہیں, اپوزٹ سائڈ والوں کے بھیجے کھولنے. اب ایک اور بات سن لے اور بات دوسری طرف. اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین بفرض محال, بفرض محال, بفرض محال, اگر آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر محشر میں جائے گا,
جبکہ ایک نبی کے برابر غیر نبی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ غیر نبی کی بات تو اپنی جگہ، عمر ابن خطاب ساری زندگی صدیق اکبر کی طرح نیکی نہ کر سکتے، اسی لیے تو فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر ابو بکر کی ایک رات کی نیکی بھاری ہوگی، ہے نا؟ یہاں تو نبی کی بات، نبی اور غیر نبی کی بات نہیں، یہاں تو امتی اور امتی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن غور سے سنو، یعنی عمل پر بھی مغرور مت ہوئیے۔ اگر کوئی سوچ رہا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میری داڑھی ہے، میں نمازی ہوں، میں حج ہوں، تو یہاں کعب اس کی بھی غلط فہمی دور کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین بفرض محال اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی عمل لے کر جائے تو بھی اس کو اپنا عمل حقیر لگے گا کہ میں کچھ نہیں کر کے آیا۔ تو جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ لیکن اب دوسرے رخ کی طرف آتے، کیونکہ سنی ہوں نا، اور کنورٹڈ سنی نہیں ہوں، پشتینی سنی ہوں الحمدللہ، اور شکر کے طور پہ کہوں ہندوستان میں کنورٹ ہونے والا مسلمان نہیں ہوں، پشتینی مسلمان۔ نعرہ تکبیر۔ سنیے، اب ہم یہ حالات دیکھ کر پھر آ جاتے اس طرف، دوسری طرف توجہ کریں، کیونکہ مایوس کرنے نہیں آئے، یہ سب ذہن میں رکھنا۔ اب ہم دوسری طرف خلیل اللہ عرض کریں گے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ کلیم اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ روح اللہ، کلمت اللہ امی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ جب انبیاء کی شان یہ ہوگی تو وہاں ایک منظر لوگ اور دیکھیں گے۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ جب سب کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں مانگے گا تو اس وقت ایک ایسی ہستی ہوگی، کالی کالی زلف والی، سونے سونے چہرے والی، کھلے کھلے رخسار والی، نرگسی آنکھوں والی، ایسے حسن و جمال کا پیکر، وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، نبیوں کا امام، سید الانبیاء، قائد المرسلین، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، اول آخر، جس کے لیے کائنات بنی، وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے، وہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے اپنے لیے امان مانگیں گے، اور یہ سر سجدے میں رکھ کے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، کہیں گے میری امت کو بخش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میری امت کو بخش دے۔ دوسری حدیث سن لیں، میری امت کو بخش دے۔ دوسری حدیث سن لیں، محشر بپا ہے، یہ صحیح کی روایت ہے، محشر بپا ہے، توجہ کریں، محشر بپا ہے، اسی میں سب پریشان، سب پریشان، سب حیران، سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، کیا مصیبت، کیا مصیبت، کیا مصیبت، کیا تکلیف، کیا تکلیف، سب مل جل گئے۔ ایک کام کرو، کون مدد کر سکتا ہے آج کون مدد کر سکتا ہے؟ تو کوئی کہے گا آج کوئی مدد کر سکتا ہے تو ابا جان کر سکتے، ہم سب کے ابا ہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے ابا، بابا آدم علیہ السلام۔ چلو ابا جی کے پاس، کیونکہ مسئلہ پھنستا ہے تو آدمی ابا کے پاس ہی جاتا، چلو ابا جی کے پاس، پورا محشر ابا کے پاس۔ ابا جان سب کے باپ ہو، اللہ بہت غضب کر رہا ہے، اللہ بہت جلال کا اظہار کر رہا ہے، ہماری ہمت نہیں اس کے پاس جانے کی۔ اور ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، عبرت کی بات، جو آج دنیا میں تبلیغیں کرتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جانا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ لوگ بھی اس دن پہلے اللہ کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ سب لوگ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، ابا کے سبحان پاس ہی اللہ، آئیں، سبحان ابا اللہ۔ کے پاس ہی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے بھائیوں، مولویوں کے کہنے پر بگڑو مت، پریشان نہیں ہونا، اپنی آخرت مت خراب کرو، مولویوں کے کہنے پہ مت چلو، مولا رسول اللہ کے کہنے پہ چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس دن بھی کسی کے پاس جانا ہے تو اس سے پہلے ہی آ جاؤ،
آخری میں جانے کی بجائے پہلے ہی آ جاؤ تاکہ امان ملے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ. کسی کے بھی کہنے پہ نہ چلو, حضور کی بات, ہاں اسی مولوی صاحب کی بات مانیں گے جو رسول اللہ کی بولی کی طرح بولی بولتا, وہ اپنی مرضی سے گھر سے لا کے گڑھ کے نہیں پیش کرتا. بہرحال یہ حدیث صحیح میں سیاہ ستہ میں دکھانا میری ذمہ داری, جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں. کیا آدم ابا کے پاس آئیں گے, بابا ہماری مدد کریں, اللہ غضب کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. عربی حضرت جانتے ہیں, میں اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کروں. کیا کہیں, نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, مجھے آج اپنی 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 ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کی. آپ کہاں جائے ابا جی, ابا جی کہاں جائے, اور کہا کہ کام کرو, اب بہت سب کے نام نہیں لیں گے, اختصار کے ساتھ تم نوح کے پاس چلے جاؤ, جاؤ وہاں تمہارا کام شاید بنے. سب نوح علیہ السلام, آپ ثانیہ آدم کچھ کام بنائیے. وہ کہیں گے نفسی نفسی, مجھے آج اپنی ہے, کسی اور کے, اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. اور آپ کہاں جائیں, آپ کے, تو کہا موسیٰ کے پاس جاؤ. وہاں جائیں گے, موسیٰ کلیم, اللہ کے کلیم, آپ چلیے ذرا ہمارا مسئلہ حل. نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس, کسی اور. اب کہاں جائیں, ابراہیم علیہ السلام, ان کے پاس بھی یہی سنا. کہاں جائیں, عیسیٰ کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب کہاں جائیں, آپ بتائیں. کہتے ہیں کہ نفسی نفسی, کسی اور کے پاس جاؤ. آپ کہاں جائیں, آپ کے پاس ہے کہاں, کہ ایک ہی ہے آج جہاں کام بن سکتا. کون ہے, کہ وہ نبیوں کا بھی نبی ہے, رسولوں کا بھی رسول, سید العالمین, قائد المرسلین, شفیع المذنبین. کون ہے وہ, کہ وہ آمنہ کا لال, عبداللہ کا جگر پارا. پورا محشر گھوم پھر کر, اللہ تیری کیا شان ہے, جب کام یہی بنانا تھا تو ڈائریکٹ یہاں پہنچاتا, لیکن اتنا گھمایا کیوں تو نے. تو اللہ بھی بتائے گا نا کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے, کیونکہ ڈائریکٹ یہاں بیچتا تو کوئی منہ چڑا کہتا کہ آدم بھی تو بنا سکتے تھے کام, کیا ضروری تھا یہی بننا. کیونکہ لوگ تو بغض پہ آتے ہیں تو کچھ بھی بکتے ہیں نا. یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا کہ دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں, یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا مر کے مٹی میں ملے, یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا کہ انگریزوں کو تو اختیار ہے مگر محمد اور علی کو اختیار نہیں. یہ بغض ہی کی بنیاد پہ تو بکواسیں کی ہے. دنیا میں کہہ لو جو کہنا ہے, زبان تمہاری ہے لیکن اللہ کی پکڑ ہونی ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ چرچر چلنے والی زبانیں, اس پہ مہر لگے گی اور پھر اوقات سمجھ میں آئے گی. اس لیے آج زبان جو خدا نے دی ہے تو اس کی تعریف کر لو, جس کی تعریف خدا کرتا ہے. اس کو مان لو جس کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اس کے لیے گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اختیار کر لو, جس کی محبت میں اللہ قبلہ بدل دیتا ہے.